آئیے ایک ایسی سیاسی دستاویز پر نظر ڈالتے ہیں جو مطلق العنان حکمرانی قائم کرنے کا پورا نقشہ پیش کرتی ہے۔ جو لوگ سیاسی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ متن بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ تو شروع ہی سے اس دستاویز کا مقصد بالکل صاف ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حکمت عملی صرف طاقت کا استعمال نہیں، بلکہ طاقت کا ایسا مظاہرہ ہے کہ کوئی مخالفت کرنے کا سوچے بھی نہیں، یعنی کسی بھی بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی نفسیاتی طور پر ختم کر دینا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی، یعنی ایک نیا آئین۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ آئین لوگوں کو حقوق دینے کے لیے نہیں بنایا جا رہا، نہیں، اس کا اصل مقصد تمام اختیارات، ساری طاقت ایک جگہ اکٹھی کرنا ہے۔ سمجھے کہ یہی وہ قانونی بنیاد ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی کی جائے گی۔ تو یہاں چھوٹی موٹی تبدیلیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک مکمل سیاسی ری سیٹ کا منصوبہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی پرانا نظام ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور اس کی جگہ ایک ایسا نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے جو صرف اور صرف مطلق حکمرانی کے لیے بنا ہو۔ اچھا، تو یہ نیا نظام قوانین کیسے بنائے گا؟ آخر اس نظریے کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قانون سازی کے لیے کیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ اس پورے نظام کے مرکز میں ایک ادارہ ہے، اسٹیٹ کونسل۔ اس کا کام کیا ہے؟ بہت سیدھا سا، جو حکمران چاہتا ہے بس اسی کو قانون بنا دینا۔ مطلب کوئی الگ پارلیمنٹ نہیں، کوئی آزاد عدلیہ نہیں، سب کچھ اسی کونسل کے ہاتھ میں ہوگا جو حکومت کا انجن بن کر کام کرے گی۔ اب ذرا قانون بنانے کے ان طریقوں پر غور کریں۔ سیاسیات کے نقطہ نظر سے یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمہوری عمل کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے۔ قانون عوام کی مرضی سے نہیں بلکہ صرف حکمران کی خواہش سے بنے گا۔ جو صدر نے کہہ دیا وہی قانون ہے۔ صرف قانون بنانا کافی نہیں، یہ دستاویز اس سے آگے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ عوام کو قابو میں کیسے رکھا جائے۔ یہاں بات صرف قوانین کی نہیں بلکہ حکمرانی کی نفسیات کی ہے کہ عوام کو ہمیشہ فرمانبردار کیسے رکھا جائے۔ اچھا، اب یہ حصہ بہت دلچسپ ہے۔ یہاں تبدیلی لانے کے دو بالکل مختلف طریقوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے آہستہ آہستہ تبدیلی، جسے یہ دستاویز کمزوری سمجھ کر بالکل رد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مطابق اس سے لگتا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو مخالفت کی ہمت دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیا تجویز کرتی ہے؟ اچانک ایک ہی جھٹکے میں تبدیلی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں، انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہوا کیا ہے۔ یہ آمرانہ نظاموں کا ایک آزمودہ طریقہ ہے تاکہ کوئی بھی مزاحمت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہاں وقت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ جب عوام پہلے ہی کسی بحران یا افراتفری کا شکار ہوں، اسی وقت حملہ کیا جائے۔ لوگوں کے خوف اور پریشانی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے طاقت کو مضبوط کرنا، یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہنگامی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اس سارے منصوبے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دستاویز ایک استعارہ استعمال کرتی ہے۔ سیاسی تجزیے میں ایسی زبان بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ اس سوچ کو ظاہر کرتی ہے جو عوام کو بھیڑوں کا ایک بے بس ریوڑ سمجھتی ہے، جسے قابو میں رکھنے کے لیے بھیڑیوں یعنی طاقتور حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ جب ساری قانون سازی اور انتظامی طاقت ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو اس کا اگلا منطقی قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے شہری آزادیوں کا خاتمہ۔ کسی بھی مطلق العنان نظام میں انفرادی آزادیوں کو ہمیشہ ریاستی طاقت کے راستے کی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ دستاویز اپنے ارادوں کو بالکل نہیں چھپاتی۔ یہاں صاف صاف لکھا ہے کہ پریس کی آزادی، تنظیمیں بنانے کا حق اور عقیدے کی آزادی جیسی بنیادی چیزوں کو حقوق نہیں بلکہ رکاوٹیں سمجھا جاتا ہے، اور نئے آئین کا اعلان ہوتے ہی ان سب کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی سیاسی نظام خاص طور پر اتنا سخت اپنے آپ کو صحیح کیسے ثابت کرتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا منطق پیش کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواز یہ لیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ضرورت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یہ متن کہتا ہے کہ یہ سخت اقدامات اس لیے ضروری ہیں کیونکہ یہ گروہ تاریخی طور پر کمزور رہا ہے۔ یہ آمرانہ سوچ میں ایک عام حربہ ہے، جہاں طاقت پر قبضے کو گروہ کی بقا یا تقدیر کے لیے ایک لازمی قدم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں آ کر یہ دستاویز ایک بہت چالاک بات کرتی ہے۔ یہ ایک سمجھی ہوئی کمزوری یعنی بکھراؤ کو لیتی ہے اور اسے ایک منفرد طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ بیانیہ ایک تاریخی شکایت کو مستقبل میں دنیا پر حکمرانی کے جواز میں بدل دیتا ہے۔ کنٹرول کے ان تمام طریقوں کا تجزیہ ہمیں سیاسیات کے ایک بنیادی سوال پر واپس لے آتا ہے۔ آخر آمرانہ نظام انفرادی حقوق کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسے جواز بناتے ہیں؟ یہ دستاویز اگر اسے کیس سٹڈی کے طور پر دیکھا جائے تو اس عمل کی ایک بہت واضح اور پریشان کن مثال پیش کرتی ہے۔